باب المشی الی الجمعۃ وقول اللہ تعالی عز وجل فاسعوا الی ذکر اللہ ومن قال السعی العمل والذهاب لقوله تعالی وسعى لها سعیها وقال ابن عباس يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے جمعے کی طرف چل کر آنا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول فاسعوا الی ذکر اللہ کہ آؤ اللہ کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ چل کر جمعے کی طرف آؤ۔ ومن قال السعی العمل، اور اس آدمی کا قول جس نے یہ کہا کہ سعی سے مراد ہے عمل کرنا، والذهاب اور چلنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وسعى لها سعيها، کہ اس کے لیے اس کے عمل کے وسعى لها سعيها، یہاں پر بھی سعی کا معنی عمل کرنے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت جمعہ کی اذان ہو تو بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام تر صناعات، ہر طرح کا کام کرنا سارا کا سارا حرام ہے۔ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد صرف جمعہ کی طرف چلنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم بن سعد نقل کرتے ہیں زہری سے کہ جب مؤذن جمعہ کی اذان دے اور کوئی آدمی اگر مسافر ہو تو مسافر کو بھی چاہیے کہ وہ آ کر جمعہ ادا کرے، گھر میں نہ لیٹ جائے کہ جی میں مسافر ہوں، یا ہوٹل پہ نہ لیٹا رہے کہ میں مسافر ہوں مجھ پر جمعہ فرض نہیں۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اور وہ اذان سنے تو وہ بھی جمعہ کے لیے آ جائے۔ اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جمعہ کی طرف آنے کے لیے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ چلنا چاہیے، چونکہ قرآن پاک نے کہا فاسعوا، تو فاسعوا کا معنی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جمعہ کی طرف دوڑو، تو دوڑنے سے نقصان ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ دوڑے گا تو کوئی موٹر سائیکل والا آئے گا تو وہ اس کو مار جائے گا۔ اسی طریقے سے پاؤں کی طرف نہیں دیکھے گا، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوگا، گٹر میں چلا جائے گا، کسی اور کے ساتھ ٹکرائے گا، پاؤں پھسلے گا تو گر جائے گا، پاؤں ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہاں پر سعی کا معنی ہے چلنا، کہ جمعہ کی طرف چل کر آؤ، یعنی باقی سارے کام چھوڑ دو اور جمعہ کے لیے چل دیو تاکہ آ کر جمعہ ادا کرو۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد جو بھی دکاندار اپنی دکان میں کام کرے گا، کوئی چیز بیچے گا یا خریدے گا، اس کا رزق حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے جمعہ کی اذان کے بعد جس دفتر میں جو کام ہو رہا ہوگا وہ رزق حرام ہوگا، بے شک وہ آدمی الحاج ہو اور اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھائے، لیکن جمعہ کی اذان کے بعد اگر اس نے 1 روپے کا کام بھی کیا تو وہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت عطا فرماتے ہیں صرف خرید و فروخت ہی نہیں، الصناعات کلھا، جتنی کی جتنی صناعات ہیں، کوئی بھی کام، مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کر رہا لیکن وہ بیٹھا ہوا بنا رہا ہے، کوئی گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، موٹر سائیکل ٹھیک کر رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو بنا رہا ہے جو بعد میں بیچے گا، جمعے کی اذان ہونے کے بعد اگر وہ آدمی اپنا کام کرے گا کسی قسم کا بھی تو اس کا رزق حرام کا ہے۔ اب اگر یہ مسئلہ ہم دیکھیں حضرت عطا کا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا،
تو میرے خیال میں بڑے بڑے دیندار لوگوں کا رزق جو کہتے ہیں جی ہم نے کبھی حرام کھایا ہی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ حرام کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے جمعے والے دن جو آج کل مسلمان ہیں ان کو اپنی عادات پر اور اپنے طریقہ کار پر اور اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کہیں حرام تو نہیں کھا رہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی اذان کی اہمیت یہ ہے کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں، لیکن حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جمعے کی اذان سنے اور وہ مسافر بھی ہو تو اس کو بھی لازم ہے کہ وہ جمعے کی نماز آ کر پڑھے، اس لیے کہ جمعے کی اذان اس نے سن لی۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک مسافر ہوتا ہے جو سفر کرتا ہوا جا رہا ہے جنگل سے، ویرانے سے، وہ اگر جمعہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جمعہ اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے ملتان سے پنڈی آیا ہوا ہے، مسافر ہے، پنڈی شہر میں ہے، یہاں جمعے کی اذان ہو اور وہ کہے نہیں میں زور کی نماز پڑھوں گا اس لیے کہ مجھ پر جمعہ فرض نہیں، تو یہ بات غلط ہوگی، اس لیے کہ اب یہ شہر میں موجود ہے، کام بھی کوئی بھی نہیں ہے اس کا، لیکن جنگل سے گزر تو نہیں رہا، شہر میں ہے اور اذان بھی ہے، مسجد بھی قریب ہے، پھر جمعہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا، ابراہیم ابن سعد نے زہری سے نقل کیا کہ ایسا مسافر بھی کہ جو ایسی جگہ پر ہو جہاں جمعہ ہو رہا ہو اور جمعے کی اذان ہو تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں آ کر جمعہ پڑھے، اگر جمعہ نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث نقل کی حضرت امام بخاری نے، حضرت عبایہ بن رفاع کہتے ہیں کہ ابو عبس نے راستے میں مجھے پا لیا، یعنی مجھے راستے میں ملے اور میں جمعے کی طرف جا رہا تھا، وانا اذهب الى الجمعہ، فقال، تو ابو عبس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا کہ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس آدمی کے قدموں میں اللہ کے راستے میں دین میں چلتے ہوئے گرد و غبار لگی ہوگی، اس کے پاؤں کو اللہ نے جہنم میں جانا حرام کر دیا۔ وہ پاؤں، بلکہ پاؤں تو اندر ہوتے ہیں، وہ جوتا جس پر گرد و غبار اللہ کے دین کے لیے لگی ہوگی وہ جوتا بھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ بھی محترم ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دین کے راستے میں چلتے ہیں، دین کے لیے چلتے ہیں جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، ان کا راستے میں چلنا، ان کی تھکاوٹ، ان کا پسینہ، ان کے اوپر مٹی کا آنا، گرد و غبار کا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے باعث فضیلت ہیں۔ اسی لیے موجودہ دور میں جتنے بھی دجال کے کارندے ہیں وہ مسلمانوں کو ان چیزوں سے متنفر کر رہے ہیں کہ تاکہ مسلمان دین کی طرف راغب نہ ہوں، دین کے معاملات کی طرف بھاگ کر نہ جائیں، ورنہ ان کے قدموں میں مٹی لگے گی تو یہ تو جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور دجال کے کارندوں کا جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہ جہنم میں چلے جائیں۔ اس لیے کبھی بھی دین کا کام کرتے ہوئے یا دین کے کام میں چلتے ہوئے جب آدمی آپ کو متنفر کرے، کوئی انسان کرے، کوئی پڑھا لکھا عقل مند کرے، تو اس کی باتوں میں نہیں آنا، آپ اس کو کہہ دیا کریں کہ بھائی ہم بے وقوف ہیں، تم سمجھدار ہو، تم یہ کام نہ کرنا، ہم بے وقوف ہیں، ہم یہ کام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا کام کرتے ہی بے وقوف ہیں۔ ہمارے ایک بڑے عالم تھے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں ایک دفعہ کراچی میں ایک ساتھی نے کہا جی کہ یہ مفتی امین جو ہے نا یہ پاگل ہے، تو حضرت نے فرمایا ہو کہ ساڈی جماعت وچ عقل والا کیڑا ہے، سارے ہی تو پاگل نے، اگر عقل والا ہوندا تو ساڈی جماعت ہی کوئی نہ آئے گا، یہ جڑے ساڈے نال آئے نے سارے ہی پاگل نے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہی آدمی اپنائے گا جو اپنے آپ کو دیوانہ اور پاگل کہے گا۔ جس دن وہ کہے گا میں عقل مند ہوں، اس دن اس کی عقل رسول اللہ سے اس کو دور کر دے گی۔ اس لیے ہمیشہ سے دیوانے بن کر رہو، پاگل بن کر رہو، جاہل بن کر رہو۔ جی ہمیں جو دین سمجھ میں آیا، جتنا ہمیں بتلایا جا رہا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اللہ کی رضا ہمیں ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، کہ جب تم جمعے کے لیے اذان سنو اور نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو تو بھاگ کر نہ ہو، نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو یا جمعے کے لیے ہو،
تو تم بھاگ کر نہ آؤ بلکہ چل کر آؤ، وعلیکم السکینہ، سکون کے ساتھ چل کر آؤ، فما ادرکتم، پس جتنی نماز تم نے پا لی امام کے ساتھ، فصلو، وہ پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو جماعت سے تمہاری رہ گئی فاتم، اس کو مکمل کر لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سمجھایا کہ مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی وہاں وضو کر رہا ہے، وضو کر کے تو وہ بھاگے گا، آگے شیشہ بھی ہے، سیدھا شیشے سے ٹکرائے گا، شیشہ بھی ٹوٹے گا، 5,000 کا مسجد کا بھی نقصان ہے اور کم از کم 50,000 کا اس کا اپنا نقصان ہے، اس لیے کہ ماتھا پھٹے گا، اسپتال میں جائے گا، ڈاکٹروں کو پیسے دے گا، اور مبادا کہ مر بھی جائے۔ یا یہ ہے کہ مسجدوں میں ماربل لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے بھاگے گا، پاؤں پھسلا، پاؤں ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی جماعت چلی بھی گئی تو کوئی حرج نہیں، ثواب مل جائے گا آپ کو۔ 2 رکعتیں رہ گئی کیا ہوا، 3 رکعتیں رہ گئی کیا ہوا، قصور تو اپنا ہے نا، اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے، جب لیٹ آئے ہیں تو پھر اتنے بھاگنے کی کیا ضرورت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آرام سے چل کر آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، جتنی نماز تمہیں جماعت کے ساتھ مل گئی اتنی جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، باقی مکمل کر لینا۔ لیکن اس چکر میں کہ لیٹ آ کر جلدی جماعت میں شامل ہونے کے لیے اپنا پاؤں بھی نہ توڑ دینا، سر بھی نہ پھاڑ دینا۔ اسی طریقے سے آگے والی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے یہ روایت ہے، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد ابو قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، تم اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے دیکھ نہ لو، وعلیکم السکینہ، تمہارے اوپر سکون لازم ہے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے، مثال کے طور پر جب تک کہ امام صاحب سامنے آ کر مصلی پہ نہ آ جائے نمازیوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم مجھے دیکھ لو کہ میں آ چکا ہوں نماز کے پڑھانے کے لیے پھر کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں مسلمانوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر وہ کام ہم کریں گے جو حضور نے فرمایا اس کے خلاف کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، بڑی بڑی مسجدوں میں، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے نمازی سمجھدار ہیں، بات بھی سمجھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، ورنہ اکثریتی مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ امام صاحب ابھی حجرے میں ہوتے ہیں تو ادھر سے گھڑی کرتی ہے ٹن، تو سارے کے سارے جانور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کبھی ادھر دیکھ رہے تھے امام صاحب نہیں آ رہے، امام صاحب نہیں آ رہے، امام صاحب نہیں آ رہے۔ ان کو کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جو امام کو سامنے آنے اور امام کے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نمازی نہیں ہیں، یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توڑنے والے ہیں، ان کے اوپر شیطان مسلط ہے، یہ اپنی اصلاح کریں، ان کے اندر غلاظت اور نجاست ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک مجھے نہ دیکھ لو مت کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام سے بڑا کوئی تھا؟ صحابہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، فرمایا نہیں، کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، کھڑا ہونا ہی گناہ ہے، اس لیے کہ امام استاذ ہوتا ہے، امام بادشاہ وقت ہوتا ہے، امام اختیار کلی رکھتا ہے۔ امام جب چل کر آئے اور آ کر کھڑا ہو تو پھر نمازیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا طریقہ تھا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اگر ان کو سمجھاؤ بھی آج کل کے مسلمانوں کو، یہ کہتے ہیں جی ہم سمجھے ہوئے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے سمجھے ہوئے ہیں، اور تمہاری سمجھ انشاءاللہ تمہیں دجال کے جو ہے نا محل میں لے کر جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں نہیں لے کر جائے گی۔ باب لا یفرق بین اثنین یوم الجمعہ، جمعہ والے دن 2 بندوں کے درمیان میں تفریق نہ ڈالی جائے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں، 2 آدمی یوں بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں اگر اتنی جگہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں آدھا بندہ بیٹھ سکتا ہے یا گزر سکتا ہے، تو 2 بندوں کے درمیان میں تیسرا بندہ آ کر کہے کہ بھائی ادھر ہو جاؤ، یا اس کو دکھا دے ادھر ہو جاؤ، یا اس کی گردن پھلانگ کر آگے آ کر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، وہ پیچھے بیٹھے 2 بندوں کے درمیان میں۔ اب یہ حدیث میں نے سنائی بھی ہے کئی دفعہ، اس کے باوجود میں اب جمعہ والے دن اپنے 2-4 بندوں کو دیکھتا ہوں، ان کو الگ سے بھی میں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندو یہ گناہ ہوتا ہے، تم جمعہ ثواب کے لیے آتے ہو یا گناہ کرنے کے لیے آتے ہو؟ اس کے باوجود پھر بھی آخر میں آتے اور آ کر بیچ میں سے دوسروں کو تڑپتے آتے، اور اپنے لیے کہتے یہ ہیں کہ ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، لیکن خدا کا وبال اور عذاب اپنے سر پر لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس چیز کا اہتمام کریں، جب بھی مسجد میں جائیں پیچھے آرام سے بیٹھیں بس جہاں پر، تاکہ کوئی 2 بندوں کے درمیان میں جا کر بیٹھنا یا ان کے درمیان میں گھسنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جس آدمی نے جمعہ والے دن غسل کیا اور اپنی طاقت کے مطابق طہارت حاصل کی، پھر وہ تیل لگایا، خوشبو لگائی،
فلم یفرق بین اثنین، دو لوگوں کے درمیان میں آ کر تفریق بھی نہیں ڈالی، فصلی ما کتب لہ، اور جتنی اس کو اللہ نے توفیق دی تھی، اس کے قسمت میں تھی، اتنی رکعتیں پڑھ لی، ثم اذا خرج الامام، پھر جب امام آ جائے بیان کرنے کے لیے، انصتا، وہ خاموش ہو گیا، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس جمعے اور پچھلے جملے کے درمیان اس کے جتنے گناہ تھے وہ معاف ہوں گے۔ اب شرط کیا ہے؟ پہلی بات یہ نہا دھو کر خوشبو لگا کر آئے، دوسری بات یہ کہ مسجد میں آ کر پیچھے بیٹھے، آگے آ کر نہ بیٹھے۔ ہاں صف خالی ہے تو الگ بات ہے، دوسرے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر یا درمیان میں تفریق کر کے بیچ میں آ کر نہ گھسے، دوسری شرط۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر آ کر وہاں پر عبادت کرنے لگ جائے، اور عبادت کرتے کرتے جب دیکھ لے کہ امام آ گیا تو اس وقت اپنا ذکر بھی چھوڑ دے، سنت بھی چھوڑ دے، نفل بھی چھوڑ دے، خاموشی سے بیٹھ جائے اور بیان سنے، اس وقت اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، ہمارے یہاں تو کم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جاہل کبھی کبھی آ ہی جاتا ہے، لیکن اکثریتی مسجدوں میں امام صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور بندے آ کر سنتے شروع کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے جو تحیۃ المسجد شروع کر دیتے ہیں، تحیۃ الوضو شروع کر دیتے ہیں۔ تقریر کے دوران نماز پڑھنا حرام ہے۔ امام تقریر کر رہا ہو، جو صوفی آ کر نفل پڑھتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جتنی نماز اس کی قسمت میں پہلے آ کر پڑھ لے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ امام سے پہلے آ کر بیٹھنا چاہیے، جو نفل سنتے پڑھنی ہے وہ پہلے پڑھے، جو مرضی پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، کچھ اور پڑھے، لیکن اذا خرج الامام، امام آ جائے، انصتا، وہ خاموش ہو گیا، بس اب ذکر بھی نہیں کرنا، نفل بھی نہیں پڑھنے، قرآن بھی نہیں پڑھنا، تب جا کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اس کے پچھلے اور اگلے جمعے، ہمارے لوگ اس کا الٹ کر کے کہتے ہیں ہم پچھلے سارے گناہ معاف کروائے ہیں۔ یاد رکھیے یہ شدید ترین گناہ ہے، اور یہ غلطیاں ہمارے مسلمان بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اگلے والا چھوٹا سا مختصر سا جو ہے یہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ لا یقیم الرجل اخاہ یوم الجمعۃ ویقعد فی مکانہ، امام بخاری نے باب باندھا ہے، کوئی آدمی کسی دوسرے بندے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر خود نہ بیٹھے۔ مثال کے طور پر ادھر سے آیا، دیکھا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، خود بیٹھ گیا، یا دیکھا کہ کوئی غریب سا آدمی ہے، اس کو کہا اٹھ بھائی میں بیٹھوں گا، میں ہر جمعہ یہاں بیٹھتا ہوں، تو کہاں سے آ کے بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، کیوں؟ جو بندہ پہلے آ کر جہاں پر بیٹھتا ہے وہی اس کا حق ہے۔ مسجد کسی کے باپ کی جگیر نہیں، مسجد کسی کی ملکیت نہیں، صفوں کی کوئی جگہ کسی کی ملکیت نہیں۔ ہمارے یہاں جو مسجدوں کے کمیٹیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، صدر نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، خزانچی نے اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور سرپرست نے اپنی جگہ، جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں بیٹھ گیا تو اس میں۔ ہمارے یہاں گلشن دادن مسجد میں اس طرح ہوتا تھا، تو ان کو میں نے ٹھیک کر دیا تھا، اس وقت ان کو میں نے اچھے طریقے سے ٹھیک کر دیا تھا، وہ آ کر بندوں کو اٹھا دیتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ایک کو کہا، میں نے کہا آئندہ کسی بندے کو اٹھایا تو میں منہ پہ جوتا ماروں گا تیرے، آرام سے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ بولے جی ہماری یہ جگہ ہے، تمہاری کہاں سے آئی ہے؟ پھر اس کے بعد وہ سیم گئے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں، ابن جریج کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، اور نافع کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم الرجل اخاہ من مقعدہ، کہ کسی حضور نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے دوسرے بھائی کو وہاں سے اٹھا کر ویجلس فیہ، اس جگہ خود بیٹھے، اسے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ قلت لنافع، وہ کہتے ہیں میں نے نافع سے پوچھا الجمعہ، قال الجمعہ وغیرہا، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا جمعہ میں نہیں، زور کی نماز میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، عام جلسے میں بھی، اور جمعہ کی نماز میں بھی یہ جائز نہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ تھے، علی احمد صابر، صوفیاء میں سے تھے، بڑے عالم تھے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے بھی تھے، داماد بھی تھے، اور ان کے خلیفہ بھی تھے، علی احمد صابر۔ یہ جو چشتیہ صابریہ سلسلہ ہے اس کے بانی تھے۔ یہ چونکہ فقیر آدمی تھے، مجذوب ٹائپ آدمی تھے، تو یہ مسجد میں آتے تھے، آ کر آگے بیٹھ جاتے، پہلے آ کر بیٹھ جاتے۔ جب وہاں کے عمراء اور رؤساء آتے تو وہ ایک ان کو کہتا ادھر ہو جا، دوسرا آتا وہ کہتا تو ادھر ہو جا، وہ کہتا ادھر، کرتے 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 ان کو مسجد سے باہر نکال دیتے۔ کیونکہ جب تھے میلے کپڑے، مزدور آدمی بیکار سا ہے، تو وہ جو مالدار تھے وہ ان کو مسجد سے، تو اس وقت مسجدیں بھی چھوٹی ہوتی تھیں،
ان کو باہر نکال دیتے. تو اب ایک دفعہ بھی ایسا ہوا, دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا, تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا, چوتھی دفعہ بھی ایسا ہوا. اب چونکہ جو مالدار ہوتے ہیں نا, ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں پیچھے بیٹھنے میں, ان کا سٹیٹس خراب ہوتا ہے, یہ آگے بیٹھنے کے شوقین ہوتے ہیں. ایک دن جب ان کو ایسے ہی کر کر کے دھکے دے کر مسجد سے باہر نکال دیا تو دروازے پہ کھڑے ہوئے تو علی احمد صابر نے کہا, اے مسجد, ساری دنیا اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے, تو کیوں نہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی؟ بس یہ کہنا تھا کہ مسجد سجدے میں آ گئی, دھڑم اس کی چھت گری, زمین کے ساتھ لگی. سارے کے سارے سور جو مالدار تھے جنہوں نے ان کو مسجد سے نکالا, وہ سارے کے سارے وہیں ڈوب کے مر گئے. اب اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قلندروں سے پنگے نہیں لینے چاہیے. یہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں, جو کسی حالت میں ہوتے ہیں, ہمارے ہاں بعض لوگ اپنے یہاں نمازوں پر فخر کرتے ہیں اور اپنی عبادات پر فخر کرتے ہیں, ان ملنگوں کو کچھ نہیں سمجھتے. ان ملنگوں کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھنا. ان کی لاج اللہ رکھتا ہے. بس ان کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اے مسجد, ساری دنیا سجدے کر رہی ہے, تو کیوں نہیں سجدہ کرتی؟ تو مسجد نے سجدہ کیا کیا کہ وہ سارے کے سارے مالدار اور جو تکبر غرور کے مارے ہوئے جو مسجدوں میں آ کر ان کو دھکا دے کر باہر نکال رہے تھے, وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا, جس مجلس میں بھی جاؤ, جو جگہ خالی ہے وہاں بیٹھو. دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ کو یا اس کو غریب سمجھ کر اس کی تذلیل مت کرنا, ورنہ یاد رکھو بخاری شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, خود ذلیل ہو جاؤ گے, ذلیل رہو گے, ذلیل رہو گے. عزت تب ہوگی جب کمزور لوگوں کی عزت کرو گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر